نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے دوست احباب، میرے بہن بھائی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں الحمدللہ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا واقعہ کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ صرف دنیا کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، وہ کسی اللہ والے کے ساتھ مل کر بھی مل نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ دیندار بن کے رہو گے یا دنیا دار بن کے رہو گے؟ تو وہ کہنے لگا جی دیندار بن کے رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر دیندار بن کے رہو گے تو ٹھیک ہے، دنیا دار بن کے رہو گے تو میرے ساتھ نہیں تم رہ سکتے۔ البتہ کھانے کا وقت ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی 3 روٹیاں منگوائیں۔ ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک روٹی اس نے کھائی، اور جو شخص تھا دوسرا دنیا دار تھا جو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کام سے دریا کے کنارے پہ گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ روٹی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک اس شخص نے کھائی، تو ایک بچنی چاہیے تھی، منگوائی تو 3 تھی۔ تو اس شخص سے پوچھا کہ وہ روٹی کدھر ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتہ۔ اب ہو اللہ کا نبی اور پتہ نہ ہو، جان تو گئے تھے کہ اسی نے کھائی ہے۔ ایک ہرنی اور اس کے 2 بچے آ رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، پکایا، کھایا، اس شخص نے بھی کھایا۔ جب کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ساری ہڈیاں اکٹھی کیں اور ان کو کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ اچھا وہ ساری ہڈیاں جڑ گئیں، وہ ہرنی کا بچہ صحیح سلامت زندہ ہو گیا، پھر ماس چڑھ گیا، گوشت بھر گیا، زندہ ہو گیا، تو چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اب تو نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھ ہی لیا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، مجھے قدرت نے یہ معجزہ دیا ہے، تو اب بتا کہ تیسری جو روٹی تھی وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ ہم نے فرمایا اچھا۔ دریا پہ گئے اور پورے دریا کو پار کیا پانی کے اوپر چل کے، اور اپنے ساتھ اس شخص کو بھی دوسری طرف لے کے گئے پانی کے اوپر چلا کے۔ اچھا جب چلا کے لے گئے دوسری طرف پہنچے تو آپ نے کہا ہاں تو اب بتا تو پانی کے اوپر سے چل کے آیا ہے، تو وہ جو تیسری روٹی تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ یہاں تک پوچھا گیا کہ تو نے کھائی؟ اس نے کہا جی میں نے نہیں کھائی۔ نے فرمایا اچھا اگر تو نہیں مانتا تو میں بھی منوا کے رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 ریت کی ٹکڑیاں پکڑیں، بڑے بڑے ٹیلے بنائے 3 ریت کے، بنا کے کچھ پڑھا اور اس کی طرف پھونک ماری، ان 3 ٹیلوں کی طرف جو ریت کے بنائے تھے۔ تو ان میں سے جو ایک ٹیلا تھا
وہ سونے کا بن گیا۔ اب مزے کی بات یہ تھی کہ پھونک ماری ایک ٹیلے کو تھی تو وہ ایک ہی سونے کا بننا تھا، پھر وہ سونے کا بن گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ ایک میں رکھ لیتا ہوں، یہ ایک دوسرا جو تھا یہ تو رکھ لے، یہ تیرا ہے۔ تو اس نے پوچھا جو سونے کا ہے پھر یہ کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی یہ اس کا ہے۔ تو وہ کہنے لگا جی ہاں 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 میں نے ہی تیسری کھائی تھی، میں نے ہی کھائی تھی، تو یہ میرا ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آخر وہ تھا دنیا دار، دل دنیا میں لگا، پاس رہنے کے باوجود بھی اس کے اندر جو ایک دنیاوی چاہت تھی وہ نہیں مری، وہ دنیا دار تھا اور دنیا دار ہی رہا۔ تو اپنے دلوں میں حضور اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے چراغ جلاؤ، چراغ روشن کرو، اور دل سے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، 1.25 لاکھ نبی، میں نے تو 2 کا نام لیا نا، کل 1.25 لاکھ نبی، اور ان سب میں سے افضل میرے اور آپ کے نبی حضور اکرم نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان پر درود و سلام بھیجا کرو، اللہ خود درود پڑھتا ہے، تو اے ایمان والو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو آج میں نے آپ کو یہی بتانا تھا کہ یہ جو دنیا سے دل لگاتے ہیں تو وہ دنیا کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہوں گا کہ بھائی کسی اللہ والے کو دیکھو، وہ کہتے ہیں نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، پر جو اللہ والے جو ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، ہاں اتنا کرو کہ چلو آپ کھا پی سکو، لیکن یہ نہ کرو کہ یہاں کوٹھیاں بنگلے بنا لیے تو یہاں ہی رہ جانا ہے، اس طرح کا کچھ نہیں ہے، ہر کسی نے یہاں سے جانا ہے۔ تو کسی اللہ والے کو دیکھو، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ اللہ کی ذات ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ سب کے دلوں کو نور مصطفیٰ سے منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔